والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہمارے ہاں سورۃ النساء کی چونکہ آج آخری آیات کا درس ہے، 2 آیات کا آج ہوگا اور 1 آیت انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں کل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں مختلف طبقات سے گفتگو کی ہے، مختلف مذاہب کے لوگوں سے گفتگو کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص مدینہ منورہ اور اس سے قبل مکہ مکرمہ جن طبقات سے واسطہ پڑا، اللہ رب العزت نے بڑے دلائل سے ان سے گفتگو فرمائی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمَّا أَوْرَدَ الْحُجَّةَ عَلَى جَمِيعِ الْفِرَقِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، جب اللہ رب العزت نے منافقین، عام کفار، یہود اور نصارہ جس قدر اس وقت فرقے موجود تھے ان تمام پہ رد کیا اور دلائل کے ساتھ رد کیا، وَأَجَابَ عَنْ جَمِيعِ شُبْهَاتِهِمْ، اور ان کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا۔ عَمَّمَ الخطاب، پھر اللہ رب العزت نے عام خطاب تمام کائنات انسانی کو فرمایا، وَدَعَا جَمِيعَ النَّاسِ إِلَى الْاعْتِرَافِ بِرِسَالَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تمام کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارک کو تم قبول کرو، اس کو قبول کیے بغیر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اور الفاظ ارشاد فرمائے، یا ایہا الناس، یہاں یا ایہا الذین آمنون نہیں فرمایا، یا اہل الکتاب نہیں فرمایا، بلکہ ڈائریکٹ تمام انسانوں کو خطاب فرما کر یہ بات سمجھائی، قد جاءکم برہان من ربکم، جس قدر ہم نے دلائل دیے اور جس قدر تمہارے سامنے گفتگو کی ہے، ان تمام چیزوں کا خلاصہ وہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 آخری وحی، اور نمبر 2 وہ پیغمبر جن پر آخری وحی آئی ہے۔ آخری وحی کا نام قرآن کریم ہے اور جن پر آخری وحی آئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان 2 کا رب العزت نے تذکرہ فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، آخر میں تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان اور دلیل قاطع تمہیں دی گئی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان سے ایک نور روشن اتارا ہے۔ نور کہتے ہی اسے ہیں کہ جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کر دے۔ الظاہر کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ، یہ اس قدر ہیں کہ گویا پیغمبر کا وجود اطہر بذات خود ایک دلیل ہے، اور برہان کہتا ہے دلیل القاطع للعذر والحجت المزیلۃ للشبہہ، جو تمام شبہات کو ختم کر دے، تمام عذر کو مٹا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور وجود مبارک اس قدر واضح دلیل ہے کہ کوئی شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ زبان سے بھی اور دل سے یہ بات ماننے پر مجبور ہے، اللہ کے وجود کا بھی اعتراف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کا۔ یہ الگ بات ہے ضد ہر درمی کی وجہ سے اس کے اقرار نہ کرے، ورنہ قرآن کریم میں ہے کہ وجاہدوا بہا، کہ ان لوگوں نے انکار کیا ہے لیکن ظلم اور ضد کی وجہ سے، مگر نہ ان کے جو دل تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جب برہان فرمایا برہان من ربکم، یہ پیغمبر دلیل اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ دلیل اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ پیغمبر کا دعوی نبوت اور اللہ کی توحید کی طرف بلانا یہ ان کی رائے سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ خالصتاً اللہ کے انتخاب اور اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے ارسال اور اللہ رب العزت کے بھیجنے کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہے اس نے بھی مانا ہے، اور جس نے سنا ہے اس نے بھی مانا ہے۔ جہاں سے پیغمبر کا گزر ہوا ہے ان راہوں نے بتایا ہے، جہاں پیغمبر کا وجود اطہر آیا آنے سے قبل وہ علامات بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کی گواہیاں دیتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس قدر شفاف، واضح اور تمام عیوب سے پاک ہے کہ کوئی شخص جن کا کبھی بھی واسطہ آپ کی ذات گرامی سے پڑا ہو وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ پیغمبر کی ذات نے جو فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا، اور جو بات فرمائی ہے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کی ہے۔ اگر توحید کی دعوت دی ہے تو پھر خوشیوں میں سختیوں میں اللہ کی توحید کو بتایا ہے۔ اگر پیغمبر نے توحید کی بات کی ہے
مشکلات میں بھی بات کی ہے۔ اگر پوری دنیا کا ماحول آپ کے مخالف ہے تو آپ نے تنہا اللہ کا نام لے کر بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو تو پھر بھی جب تک اللہ کسی کو فتح نہ دیں کوئی فتح نہیں کر سکتا، اللہ شکست نہ دیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ ذلت نہ دے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اللہ عزت نہ دے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے اس ماحول میں آپ نے اپنی شخصیت سے اور عمل اور کردار سے ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کے سچے داعی اور سچے مبلغ اور سچے پیغمبر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نورم مبینہ، قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور اللہ کے مابین سے نکال دیا جائے تو قرآن کریم امت کو مل ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، براہ راست اگر قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا لیکن قرآن کو برداشت نہ کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پہلے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی قلب اتھر پہ اتارا ہے، پھر آپ کے جمالی ہونٹوں سے نکالا ہے اور پھر امت کو عطا کیا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتھر اور آپ کی زبان مبارک کا جمال درمیان میں نہ آتا تو یہ امت تک قرآن پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، میں نے پیغمبر بھی دیا ہے اور پیغمبر کے واسطے سے تمہیں قرآن بھی دیا ہے۔ پہلے پیغمبر کی بات کی ہے اور پھر قرآن کی بات کی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قرآن بطور دلیل کے آپ کسی عقیدے اور مسئلے پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا معنی وہ ہو جو برہان من ربکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ دی جائے اور مفہوم اپنی جانب سے بیان کر کے پیش کر دیا جائے۔ یعنی قرآن کریم کے نہ تو الفاظ میں تحریف ہو سکتی ہے نہ قرآن کریم کے معنوں میں تحریف ہو سکتی ہے، دونوں الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور الفاظ کے معنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملیں گے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب بات فرمائی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے پیغمبر یہ بات ان کو سمجھائیں، اگر اللہ کے ساتھ تمہارا دعوی محبت ہے اور اس محبت کے دعوے میں تم سچے ہو تو اس کے لیے شرط کیا ہے، فَاتَّبِعُونِي، اتباع پیغمبر کرو گے تو تمہیں سمجھا جائے گا کہ اللہ کی محبت میں سچے ہو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے تو ہم سمجھیں گے تم دعوے محبت کے اندر کاذب اور جھوٹے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بنایا، قرآن کریم کو نور مبین فرمایا۔ قرآن کریم روشن کتاب ہے اور ظلمات اور شرک و بدعات کی تاریکیوں میں روشنی پیش کرتی ہے، لیکن ضروری ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس قرآن کریم سے رہنمائی لی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے واسطے سے لیں تو پھر قرآن کریم نور مبین ہے۔ اور اگر پیغمبر کی ذات کو چھوڑ کے براہ راست رہنمائی لیں گے تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پیغمبر کو برہان مان کے پیغمبر کی زبان اور عمل مبارک پر اعتماد کر کے قرآن سے ہدایت لیں گے تو ہدایت بن جائے گا، نبوت کو چھوڑ کے رہنمائی لیں گے تو پھر ہدایت کی بجائے ضلالت بن جائے گا۔ تو نورم مبینہ سے پہلے برہانوں میں ربکم بتا کر یہ بات واضح کر دی، قرآن نور بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پیغمبر کی ذات گرامی کے واسطے سے لیا جائے۔ اگر ان کے بغیر لیں گے تو پھر قرآن نور تو ہے لیکن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہوگی بلکہ ہم گمراہی کی طریقوں میں جا کر گریں گے۔ تو پیغمبر کو لیں اور قرآن کریم کو لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے تو پہلے اعلان نبوت ہوا ہے، پھر قرآن کریم کا نزول آہستہ 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 ہوا۔ تو قرآن کریم کا نزول تو 23 سال میں ہے لیکن پیغمبر کا وجود 70 دفعتاً امت کے سامنے ہے۔ تو قرآن کریم نور مبین بے شک ہے، لیکن شرط اس کے لیے برہان من ربکم، پیغمبر کی ذات کو پہلے مانو تو پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ نبوت کو چھوڑ دے نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے نہ قرآن کریم پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کو نور مبین ماننے کے بعد اب ایک کھلا اعلان کیا جا رہا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو آدمی اللہ رب العزت کو مانے۔ اللہ رب العزت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی مانے، اللہ رب العزت کی صفات کو بھی مانے،
جو صفات مخصوصہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو بھی مانے، ان صفات کے کسی کے اندر قطعاً نہ مانے، اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ مانے۔ وَاعْتَصَمُوا بِی، ابن جریج فرماتے ہیں اَیْ وَاعْتَصِمُوا بِالْقُرْآنِ، جب ہم نے قرآن کریم تمہیں نور مبین بنا کر دیا ہے، اللہ پر ایمان بھی لائیں اور پھر قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، نتیجہ یہ نکلے گا ایک تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں رحمتن سے مراد جنت ہے، اللہ رب العزت ایمان باللہ کی برکت سے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، وفضلن، اور مزید کرم اور مزید مہربانی بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ فضلن کیا ہے؟ اس کا ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت مزید درجات بلند فرمائیں گے، اور فضلن کا ایک معنی اس سے بھی بلند لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان باللہ کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے، اور مزید اپنے کرم سے اللہ اپنا دیدار جنت میں اہل جنت کو عطا فرما دیں گے۔ جو انسان اللہ پر ایمان لائے اور بن دیکھے ایمان لائے، اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اس کو جنت میں اپنا دیکھنے والا نعمت اور یہ دیدار بھی عطا فرما دیں گے۔ بغیر دیکھے معنی ہے، اور انسان کی خواہش اور طلب بھی ہے، اللہ رب العزت اس خواہش کو بھی جنت کے اندر پورا فرما دیں گے، جس کو فضلن سے تعبیر فرمایا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دیں گے، رہنمائی فرما دیں گے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہدیہم بھی وہی چیز ہے، ایمان اور عمل صالح، تو ایمان عمل صالح کا نام ہدایت ہے، تو پھر نئی بات کون سی ہے جو اللہ رب العزت نے یہدیہم میں یہ بات فرمائی؟ تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ماضی ہے یہ سبب بنے گا ایمان عمل صالح مستقبل کا۔ گویا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک بار ایمان اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، اس ایمان عمل صالح پر برقرار رہنا بھی ضروری ہے، اور اللہ رب العزت پر جو ایمان لاتا ہے اور شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اللہ اس کو صراط مستقیم پہ چلا دیتے ہیں، ایمان پہ قائم رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّا سَتَكُونُ فتنہ، فتنے آنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ فرمائیں ان فتنوں سے بچنے کا ہماری راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ایک لمبا اس کا جواب ارشاد فرمایا، جواب تو کافی طویل ہے، میں اس کے آخری جملے نقل کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ہوا کلام اللہ، یہ فتنوں سے بچنے کا راستہ اللہ کا کلام ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ هو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم۔ فرمایا کہ کلام اللہ یہی صراط مستقیم ہے، اور اس کے آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلام اللہ وہ ہے لا تلتبس بالالسنہ ولا تزغ به الاہواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ اور آخری جملے جو میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا من قال بھی صدق، جو قرآن کی بات کرے وہ سچ بولتا ہے، ومن عمل به اجر، جو قرآن پہ عمل کرے اس کو اجر ملتا ہے، ومن حکم به عدل، قرآن کے مطابق فیصلہ کرے تو عدل کرتا ہے، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کی دعوت دیتا ہے اللہ اس کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا یہی سبب ہے تو اللہ کی رحمت میں جانے کا، اللہ کے فضل میں جانے کا، اور مزید صراط مستقیم ملنے کا۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جمیع ذات اور صفات کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نورم مبینہ، اور یہ سارا دیکھیں کتنا ربط اور بہترین جوڑ ہے کہ پیغمبر کو خدا نے برہان فرمایا، پھر قرآن کو نور مبین فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں رہنمائی بھی ملے گی پیغمبر کی ذات سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی صفات کے اعتبار سے نور تھے، اگر ہم بھی انہی باتوں کو اختیار کریں گے اور نورانی صفات کو اختیار کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت ہوگی اور برہان ہمارے شفیع بنیں گے اور اللہ سے رحمت کے العالمین بن کے ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان نورانی صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ گھمن صاحب۔ برہان